رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ رب العزت نے طاقت عطا فرمائی ہے۔ حضرات ایک شخص کے گھر میں بچہ پیدا ہوا اور اس نے اپنے بیٹے کا نام عبد القادر رکھا۔ بزرگ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نسبت رکھتے ہوئے اس نے اپنے بیٹے کا نام عبد القادر رکھا۔ حضرات جب وہ بڑا ہوا، وہ لڑکا بڑا ہوا تو کپڑے کی دکان میں کام کرنے لگا۔ کپڑے کی دکان میں کام کر رہا ہے تو اس کا مالک جو تھا، اس کا معمول یہ ہو گیا، اس کا مالک اسے نام لے کر کے پکارتا، کہتا کوئی بھی کام لگتا ہے عبد القادر حساب لاؤ، عبد القادر کپڑے کی تھان لاؤ، عبد القادر پانی لاؤ، عبد القادر کھانا لاؤ، عبد القادر یہ لاؤ، عبد القادر وہ لاؤ، وہ اسے آواز دے کر کے کہا کرتا تھا۔ حضرات ایک دن اس کا انتقال ہو گیا، اس مالک کا، کپڑے کی دکان والے مالک کا انتقال ہو گیا، لوگوں نے اسے دفن کر دیا۔ حضرات گرامی کسی نے خواب میں دیکھا، اس زمانے کے ہم عصر کسی ولی نے خواب میں اسے دیکھا اور دیکھنے کے بعد پوچھا کہ بتاؤ تمہارے ساتھ کیا معاملہ پیش آیا۔ حضرات گرامی وہ شخص کہتا ہے کہ مجھے میری موت ہوئی تو لوگ مجھے لے جا کر کے قبر میں مجھے دفن کر دیا، اور دفن کرنے کے بعد وہاں پر منکر نکیر آئے سوال کرنے کے لیے جو سب کی قبروں میں آنے والے ہیں، من رب کا ما دینوں کا ما تقولو فی حق شان حاجر رجل، یعنی اللہ رب العزت پروردگار عالم کے بارے میں سوال، اور پھر دین کے بارے میں سوال، پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سوال۔ وہ کہتا ہے کہ میں وہاں پر جب مجھے قبر میں لٹایا گیا اور فرشتے آئے تو تھوڑی دیر کے لیے میں بھول گیا کہ میں مر چکا ہوں، میں بھول گیا کہ میں مر چکا ہوں۔ لوگ مجھے کفن میں کفنا کرتے اور قبر کے حوالے کر دیے اور لوگ واپس آ گئے۔ فرشتے آئے، آ کر کے جیسے سوال کیے ویسے ہی میری زبان پر دنیا میں بسا ہوا تھا، مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ میں اپنے کپڑے کی دکان میں بیٹھا ہوں۔ جیسے ہی فرشتوں نے سوال کیا ویسے ہی میری زبان سے نکل گیا کہ عبد القادر حساب عبد القادر حساب۔ حضرات قربان جائیے، قبر کی منزل بڑی سخت ہوا کرتی ہے، مگر اللہ رب العزت اگر چاہ لے تو سب کچھ آسان ہو جایا کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے جیسے ہی میری زبان سے نکلا کہ عبد القادر حساب کو، ویسے ہی میری قبر میں حضرت عبد القادر جیلانی غوث پاک شہنشاہ بغداد تشریف لے آئے۔ ویسے ہی میری قبر میں حضور بڑے پیر دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے آئے۔ حضرات گرامی وہ کہتا ہے کہ اب فرشتے جب سوال کرتے ہیں تو وہ جواب دیتے ہیں کہ پہلے سوال کا جواب یہ ہے، دوسرے سوال کا جواب یہ ہے، تیسرے سوال کا جواب یہ ہے۔ جب وہ جواب دے دیے فرشتے جانے لگے تو حضور عبد القادر جیلانی غوث پاک بھی وہاں سے مڑ کر کے جانے لگے۔ وہ کہتا ہے کہ میں اپنی کفن کو ہٹا کر کے اور دیکھنے لگا، کفن کو ہٹا کر کے اور دیکھنے لگا کہ آخر ہیں کون یہ جو میری قبر میں آ کر کے میرے سوالوں کا جواب دے رہے ہیں، کہ آخر یہ ہیں کون۔ جیسے ہی کفن کو ہٹا کر کے دیکھا تو دیکھتا ہوں کہ وہ میرے عبد القادر تو نہیں ہیں۔ جیسے ہی میں نے دیکھا میرے دل میں خیال آیا کہ میرے عبد القادر تو نہیں ہے۔ میں نے انہیں روکا اور روک کر کے کہا کہ آپ کون ہیں؟ آپ میرے عبد القادر تو نہیں ہیں۔ وہ کپڑے کی دکان والا سمجھا، وہ میرے عبد القادر جسے میں کام کے لیے بلایا کرتا تھا، آپ میرے عبد القادر تو نہیں ہیں۔ غوث اعظم فرماتے ہیں ہاں میں تیرا وہ عبد القادر نہیں ہوں، اور تمہارے عبد القادر میں یہ طاقت بھی نہیں ہے، تمہارے عبد القادر میں یہ پاور بھی نہیں ہے وہ کسی کے قبر میں آ جائے اور سوالوں کا جواب دے۔ سنو، اللہ رب العزت نے مجھے وہ قدرت عطا فرمائی اپنے نام کا بھرم رکھنے کے لیے۔ تو نے کہا عبد القادر حساب کو تو اپنے نام کا بھرم رکھنے کے لیے میں تمہاری قبر میں تشریف لے آیا، میں تمہاری قبر میں تشریف لے آیا اپنے نام کا بھرم رکھنے کے لیے۔ حضرات گرامی قربان جائیے، وہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس نے نہیں پکارا تھا، اس نے اپنے عبد القادر کو کہا تھا جو دکان والا عبد القادر تھا، عبد القادر حساب کو، مگر میرے غوث اپنے نام کا بھرم رکھنے کے لیے اس کی قبر میں تشریف لے آئے۔ حضرات گرامی قربان جائیے، حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے چاہنے والوں کو کتنا نواز دیتے ہیں، کتنا نواز دیتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ میرا چاہنے والا دنیا کے کسی کونے میں ہو، اگر وہ مجھے پکارتا ہے اور دل سے پکارتا ہے تو دوسرے نفس لگنے کے بعد گرنے سے پہلے میں اسے تھام لیا کرتا ہوں، اسے تھام لیا کرتا ہوں۔ حضرات حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان تو بہت اونچی شان ہے، ہم نے اور آپ نے بار سماعت کیا ہے۔ ایک صاحب تھے حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محفل میں، آپ کی خانقاہ میں، اور وہ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی ڈیوٹی لگائی تھی کہ وہ آنے والے مہمان کو وضو کراتے تھے۔
آنے والے مہمانوں کو لوٹے میں پانی لے کر کے اور وہ وضو کراتے تھے، یہ ان کا کام، ان کی ڈیوٹی تھی۔ حضرات ایک دن، 2 دن، 4 دن، 5 دن نہیں بلکہ 40 سال تک وہ اسی ڈیوٹی میں لگے رہے۔ کیا بات ہے بھائی؟ کچھ بات ہے کیا؟ اگر بیٹھنے لائق ہوں گے، اس کی طرف میں ہوگا تو آ کر کے بیٹھ جائیے نا، کہ غوث اعظم پاک صاحب ہوں گے تو آ کر کے بیٹھ جائیے، حضور غوث اعظم جو محفل ہے، اور نہیں ہوں گے تو کوئی بات نہیں، جہاں پر ہیں وہیں سے توڑیے، ان کے سامنے کھڑے ہو کر درود شریف پڑھیں، اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل محمد بارک وسلم، صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات وہ 40 سال تک اسی ڈیوٹی میں لگے رہے۔ اب ان کا خیال یہ ہوا کہ میں 40 سال تک ڈیوٹی میں لگا ہوں اور حضور غوث اعظم میرے اوپر نظر کرم نہیں فرما رہے ہیں۔ لوگ آتے ہیں ان کے اوپر تو کرم ہو جاتا ہے، مگر لوگ میرے اوپر غوث اعظم کا خاص نظر نہیں ہے۔ حضرات 2 ولی آئے، 2 قطب آتے ہیں حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں، اور کچھ کام سے آتے ہیں، حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کا کام ہوتا ہے، وہ جانے لگے۔ یہ صاحب بھی کہنے لگے کہ حضرت ہم بھی آپ کے ساتھ چلیں گے۔ کہا ٹھیک ہے چلو۔ اب وہ ساتھ میں چلنے لگے، قطب کے ساتھ چلنے لگے۔ دل میں یہی خیال آیا تھا کہ غوث اعظم کی بارگاہ میں 40 سال سے بیٹھا ہوں اور انہوں نے کچھ نظر کرم نہیں کیا، کچھ نظر عنایت میرے اوپر نہیں ہوئی۔ حضرات وہ قطب دونوں کے ساتھ وہ چل پڑے۔ چلتے چلتے جب وقت ہوا کھانے کا، دونوں نے کہا کہ بھوک لگی ہے، کھانے کا انتظام کیا جائے۔ تو اب آپ جو تھے انہوں نے کہا کہ سنو بھائی، ہم 3 ٹائم والے نہیں ہیں، ہم 24 گھنٹے میں ایک بار کھانا کھاتے ہیں، 24 گھنٹے میں ایک بار کھانا کھاتے ہیں، اگر چلنا ہے تو چلو، وگرنہ آپ کی مرضی میں اگر آئے تو واپس جا سکتے ہو۔ کہا نہیں، ساتھ میں تو چلوں گا، اس لیے کہ در یار کو میں نے چھوڑ دیا ہے، غوث اعظم کے دیار کو میں نے چھوڑ دیا ہے، ساتھ میں چلوں گا۔ کہا ساتھ میں چلو گے تو پھر 24 گھنٹے میں ایک بار کھانا ملے گا۔ کہا ٹھیک ہے۔ 24 گھنٹے جب ہوا، ایک قطب نے دعا فرمائی، اللہ رب العزت کی طرف سے 3 پیالے اور 3 روٹیاں وہاں پر نازل ہو گئی۔ 3 پیالے اور 3 روٹیاں وہاں پر نازل ہو گئی، تینوں نے کھایا، سیر ہو گئے۔ اس کے بعد پھر جانے لگے۔ جب 24 گھنٹہ ہوا، اس کے بعد اس نے پھر کہا کہ بھوک لگی ہے۔ کہا ٹھیک ہے، 24 گھنٹے ہو گئے ہیں۔ اب جو دوسرے جو اقطاب تھے، اقطاب میں سے جو دوسرے قطب تھے، انہوں نے دعا فرمائی، اور دعا فرمانے کے بعد دوسری نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، مائلہ سنت، مائلہ سنت، محفل غوث اعظم، محفل غوث اعظم، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، مائلہ سنت، محفل غوث اعظم، محفل غوث اعظم، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ تو حضرات وہ 24 گھنٹے کے بعد پھر انہوں نے کہا، دوسرے جو قطب تھے انہوں نے دعا فرمائی، پھر 3 پیالے آ گئے، 3 روٹیاں آ گئی، اور آنے کے بعد تینوں نے سیر ہو کر کے کھایا۔ حضرات جب چلنے لگے، آگے بڑھے، تو آگے بڑھنے کے بعد جب دوبارہ 24 گھنٹے جب ہوا، اس کے بعد اب انہوں نے پھر کہا کہ بھوک لگی ہے، کھانے کا انتظام کیا جائے۔ تو اب آپ کہتے ہیں کہ سنو، پہلی مرتبہ میں نے دعا کی اور دوسری مرتبہ انہوں نے دعا کی، اب تیسری مرتبہ آپ کی باری ہے، تیسری مرتبہ آپ کی باری ہے، آپ دعا کریں۔ کہا یار میں تو کچھ پڑھا لکھا نہیں ہوں بھائی، میں کچھ پڑھا لکھا نہیں ہوں، وہاں لوٹے سے وضو کرایا کرتا تھا، کوئی متقی پرہیزگار نہیں ہوں، میں کیسے دعا کر سکتا ہوں؟ کہا دعا نہیں کرنا ہے تو پھر بھوکے مرو، اس لیے کہ ہم دعا کرنے والے نہیں ہیں۔ ایک بار میں نے دعا کر دی، ایک مرتبہ انہوں نے دعا کر دی، اب تیسری مرتبہ آپ کی باری ہے، آپ دعا کریں، اگر کھانا کھانا ہے تو، وگرنہ پھر بھوکے رہیے۔ حضرات مرتا کیا نہ کرتا، انہوں نے کہا کہ میں کچھ جاہل آدمی ہوں اور میں کچھ پڑھا لکھا نہیں ہوں، متقی بھی نہیں ہوں، پرہیزگار بھی نہیں ہوں، مگر کیا کروں؟ اب لوگ آپ کہتے ہیں تو دعا کرتا ہوں مجبوری میں۔ حضرات انہوں نے دعا کی، ہاتھ اٹھائی اور انہوں نے دعا کی۔ دیکھتے ہیں حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں بیٹھنے والا وہ خادم، جب انہوں نے دعا کی تو آج 6 کٹورے اور 6 روٹیاں اللہ رب العزت نے نازل فرمائی، یعنی ہر ایک کے لیے 2 کٹورے میں سالن اور 2 روٹیاں ہر ایک کے لیے۔ اب دونوں اقطاب دیکھ کر کے حیران و پریشان ہیں۔
सोचते हैं। उन्होंने पूछा, कहा आपने कौन सी दुआ की कि आपकी दुआ में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने डबल खाना अता फरमाया? कहा मैंने तो कुछ दुआ नहीं की भाई, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मुत्तकी भी नहीं हूँ, परहेजगार भी नहीं हूँ। हजरत उन्होंने कहा कि आप कैसे दुआ करते हैं? कहा हमारा मामूल यही है कि हम आज से नहीं बल्कि सालों से हम 24 घंटे में एक मरतबा दुआ करते हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमारे लिए खाने का इंतजाम फरमा देता है। कहा कौन सी दुआ करते हो? कहा दुआ ये करते हैं, ऐ परवरदिगार आलम व अब्दुल कादिर जिलानी से पाक की बारगाह में जो शख्स लोटे लेकर के और लोगों को वसूल कराया करता है, ऐ परवरदिगार आलम उस लोटे वाले बाबा के सदक़े में हमारी दुआ को कबूल फरमा ले। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत उनके सदक़े में हमें खाना अता फरमा दिया करता है। हज़रात उन्होंने कहा मुझे पहचानते हो? कहा नहीं पहचानता। वहीं बैठे थे, हम तो आ रहे थे वहां से, आपने कहा हम भी साथ चलेंगे, तो हम साथ ले लिए। कहा नहीं पहचानता, नहीं पहचानते हम आपको। कहा सुनो, जिस लोटे वाले बाबा का तुम तस्करा कर रहे हो, जिस लोटे वाले बाबा का तुम जिक्र कर रहे हो, जिस लोटे वाले बाबा के वसीले से और उनके सदक़े से तुम सालों से दुआ करते रहे, वो कोई और नहीं बल्कि तुम्हारे सामने जो बैठा है वही अब्दुल कादिर की बारगाह का लोटे वाला बाबा। उन्होंने कहा नादान, जब तुम ही हो लोटे वाले बाबा आप ही हैं और आपके वसीले से अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें सालों से खाना अता फरमा रहा है, तो दरे गौस को क्यों छोड़ दिया? दरे गौस को क्यों छोड़ दिया? कहा मैंने समझा ही नहीं, मैंने जाना ही नहीं। मैं ये समझता था कि मेरे ऊपर नजर नहीं है, मेरे ऊपर नजर इनायत नहीं है, मेरे ऊपर नजर करम नहीं है। मैंने समझा ही नहीं कि दरवाजे पर बिछा करके और लोटा खड़ा करके मुझे वो अता फरमा दिया है जो पहले नहीं दिया गया है, जिनके वसीले से अल्लाह दुआ करते हैं। हज़रत गौसे आज़म ने मुझे वो मकाम अता फरमा दिया। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत या रसूल अल्लाह, नारे रिसालत या रसूल अल्लाह, अहले सुन्नत जिंदाबाद, महफिले गौसे आज़म जिंदाबाद, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत। हज़रात इस वाक़े से मुझे कहने दे दिया जाए, हज़रत गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दरबार में बैठने वाले, वज़ू कराने वाले उस खादिम का ये मकाम है। तो हम सबके पीर पीरा, मीर पीरा, शाह पीरा, सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी, कुतुब रब्बानी, पीर लसानी, दिल रूरानी नूरानी, हुज़ूर गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शान और अज़मत का क्या कहना, उनकी शान और अज़मत का क्या कहना। इमाम कहते हैं कि जो वली क़ब्ल हुए, बाद हुए या होंगे, या गौसे आज़म जो वली क़ब्ल हुए, बाद हुए या होंगे, सब अदब रखते हैं दिल में मेरे मौला दे। सब अदब रखते हैं, जो पहले गुजर गए वो भी, जो अभी हम असर हैं वो भी, और जो क़यामत तक होने वाले हैं, सब वली अपने दिलों में हज़रत गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का अदब रखते हैं। और इमाम ने कहा मुर्ग सब बोलते हैं और बोल के चुप रहते हैं। या गौसे आज़म मुर्ग सब बोलते हैं और बोल के चुप रहते हैं। हाँ असल एक नवा संज रहेगा तेरा, आपकी विलायत का चर्चा कल भी था, आज भी है, सुबह क़यामत तक इंशाअल्लाह रहेगा। इसलिए कि कोई वली होता है दुनिया में आने के बाद, किसी को अल्लाह रब्बुल इज्जत दुनिया में आने के बाद विलायत अता फरमाता है, जैसे हज़रत जुनैद बगदादी, जैसे हज़रत मालिक इब्न दीनार, जैसे हज़रत फुज़ैल इब्न अयाज़, जैसे हज़रत बिशर हाफी, ये सब आपने नाम सुना होगा। ये सब वली वो हैं जिन्हें अल्लाह रब्बुल इज्जत ने दुनिया में आने के बाद उन्हें विलायत अता फरमाई। अपने गुनाहों से वली बनने से पहले उनकी जिंदगी आपने समाप्त की है, किस तरह थी मैं उसको तफसीरा करना नहीं चाहता और कर भी नहीं सकता, इसलिए कि तौबा के बाद जिन्हें विलायत मिल चुकी हो उनकी साबिका जिंदगी पर आप बहस नहीं कर सकते, और उसे बयान तो कर सकते हैं दर्स के लिए, लेकिन उसमें बहस नहीं किया जा सकता। तो ये सब वली हैं जो दुनिया में आने के बाद वली बने, और कुछ वली वो हैं जो माँ के पेट से वली बन करके आए, माँ के पेट से वली बन करके आए, जैसे हुजूर गरीब नवाज, हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, हजरत साबिर कलीरी, हजरत निजामुद्दीन औलिया और हजरत महबूब इलाही। ये तमाम औलिया के नाम जो है वो माँ के पेट से नबी बन करके, वली बन करके आए।
تو دو قسم کے ولی ہوئے، ایک دنیا میں آنے کے بعد ولی بنے، ایک ماں کے پیٹ سے ولی بن کر کے آئے۔ مگر حضرات حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ولی ہیں جو دنیا میں آنے کے بعد نہیں، ماں کے پیٹ میں نہیں بلکہ عالم ارواح میں ہی آپ کی ولایت کا ڈنکا بج رہا ہے۔ عالم ارواح میں بھی آپ نے بارہا سنا ہے کہ آپ کی آمد سے ہی پہلے آپ کے ڈنکے بج رہے تھے کہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ رب العزت وہ مقام اور وہ مقام غوثیت کبریٰ عطا فرمائے گا۔ آپ عالم ارواح میں ہی ولی تھے، اور اسی لیے تو حضرات جب ہم سب کی آقا و مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ معراج کے لیے تشریف لے گئے، حضرات اب آخری بات کا جو لگا ہوں، جب آپ معراج کے لیے تشریف لے گئے اور آپ اس مقام پر پہنچے